بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی شانہ آپ کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کے حال پہ اللہ رحم فرمائے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے بڑی ایک انتہائی اہم ویڈیو ہے۔ وہ ایک فتنہ ہے جو آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں، جو پوری دنیا میں اس وقت بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور بہت سے لوگ اس فتنے میں تیزی کے ساتھ مبتلا ہو رہے ہیں۔ وہ فتنہ کیا ہے آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع بھی یہی ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اللہ کی ذات کے پاس تو ہر چیز کا علم ہے، لیکن اللہ نے اپنے انبیاء کو اور نیک بندوں کو کچھ چیزوں کا علم دیا ہوتا ہے۔ تو میرے ناظرین، لیکن یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ آج میں اس کو ڈسکس کروں گا۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورۃ لقمان کی، وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کی تشریح کریں گے، کیونکہ یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ لوگوں کو یعنی کہ گمراہ کر رہا ہے، اور آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ کوشش کروں گا کہ میں ایک حصے میں اس کو مکمل کر دوں، اگر ایک حصے میں مکمل نہ ہوا تو اس کے 2 حصے بناؤں گا۔ کوشش میری یہی ہے کہ ایک حصے میں اس کو میں مکمل کروں۔ تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور غور سے دیکھنا ہے، اور اس فتنے کو آپ نے جانچنا ہے۔ تو جب آپ اس فتنے کے بارے میں پڑھیں گے، جانیں گے، قرآن پاک کی آیت کو پڑھیں گے، تو آپ کو سمجھ آئے گی یہ فتنہ تو بہت تیزی کے ساتھ ہمارے اوپر حملہ آور ہے۔ تو آئیے پھر قرآن پاک کی آیت کو پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کو ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت ہے، سورۃ لقمان ہے، اس کی آیت کا نمبر ہے 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الأرحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ تو ناظرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اور میں نے بھی آپ نے قرآن پاک کی برکات کو سمیٹ لیا ہے۔ آگے اب اس کا ترجمہ آ رہا ہے، اس کو کریں گے، میں لفظ بہ لفظ ترجمہ کروں گا۔ ان اللہ، اس کا معنی ہے بے شک اللہ، عندہ یعنی کہ اس کے پاس، اللہ کے پاس، علم الساعہ قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ اتارتا ہے، غیث وہی بارش کو، وَيَعْلَمُ اور جانتا ہے، ما فی، ما کا معنی جو، فی الارحام جو رحموں کے اندر ہے۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے، وما اور نہیں، تدری جانتا ہے، نفس کوئی انسان، کوئی شخص، ماذا، ماذا معنی کیا، تکسب کرے گا، غدن کل، یعنی کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اس نے کل کیا کرنا ہے۔ وما تدری اور نہیں جانتا، نفس کوئی نفس، بِأَيِّ کس، ارضٍ زمین پر، یعنی بِأَيِّ ارضٍ کس زمین پر، تموت اس کی موت آئے گی۔ ان اللہ بے شک اللہ، علیم علم رکھنے والے ہیں، ہر چیز کا جاننے والے ہیں، خبیر اور خبر رکھنے والے ہیں۔ تو میرے ناظرین، پہلے میں نے لفظ بہ لفظ ترجمہ کیا ہے، اب تھوڑا سا ترجمہ تشریح کے ساتھ ہے۔ جو پہلا لفظ ہے، عند اللہ عندہ علم الساعہ، اس کا ہے بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کی خبر، قیامت کا علم، قیامت کب آئے گی، کس وقت آئے گی۔ اور دوسری بات جو اللہ نے فرمائی کہ اتارتا ہے می، یعنی کہ اللہ ہی اتارتا ہے بارش کو، اللہ کے سوا کوئی بارش اتار سکتا نہیں، یہ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، اور جانتا ہے جو کچھ ہے ماں کے پیٹ میں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسری بات اللہ نے فرمائی کہ میں جانتا ہوں کہ ماں کے رحم میں کیا ہے۔ اور چوتھی بات جو اللہ نے قرآن پاک میں فرمائی، کسی جی کو معلوم نہیں کل وہ کیا کرے گا۔ اور پانچویں چیز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے، کسی جی کو خبر نہیں کس زمین پر وہ مرے گا، یعنی کہاں پر اس کی موت واقع ہوگی، یہ کسی کو معلوم نہیں۔ 5 چیزیں میرے ناظرین اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہیں کہ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ بعض روایت میں ہے کسی شخص نے
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی 5 چیزوں کے متعلق دریافت کیا تھا کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جن میں ان 5 کے علم کا اللہ کے ساتھ مخصوص ہونا بیان فرمایا گیا۔ مطلب اللہ کے علاوہ کسی کو ان 5 چیزوں کا علم نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ جواب دیا۔ تو میرے ناظرین، اگر آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک کی ان آیات کو اب چیلنج کیا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ جو پہلی آیت ہے کہ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، تو یہ تو کنفرم بات ہے، کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی، لیکن سائنسدان جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ جو آنے والا وقت ہے، فیوچر ہم اس کو دیکھ سکیں، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری جو بات ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ کے بارشیں اللہ اتارتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک کی اس آیت کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو قرآن پاک سے توڑا جا رہا ہے، ان کا ایمان خراب کیا جا رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بہت زور و شور سے میڈیا کے اوپر یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ جی سائنسدانوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ جہاں چاہیں بارش برسا سکتے ہیں۔ میرے ناظرین، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے بارشیں میں اتارتا ہوں، اور ادھر کوئی اور بندہ کہے کہ یہ ٹیکنالوجی ایجاد ہو چکی ہے، یہ بارش برسا سکتے ہیں، تو یہ قرآن پاک کے ساتھ ٹکراؤ ہے، یہ اللہ کو چیلنج ہے۔ یہاں ہمارے ایمان کا امتحان ہے میرے ناظرین۔ اللہ کے سوا بارش کوئی نہیں برسا سکتا، یہ یقین رکھنا ہوگا آپ کو، ورنہ آپ اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے۔ یہی تو دجال کا فتنہ ہوگا، جہاں پہ قرآن پاک آ گیا، دوسرے نمبر پہ آپ کے سامنے ٹیکنالوجی، تو آپ کس کی چوائس کریں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ اتارتا ہے بارش کو، تو قرآن کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو ہمیں ماننا ہوگا، اس کے اوپر یقین کرنا ہوگا۔ کسی ایک کھیت کے اوپر پانی اوپر اٹھا کے پھینک دینے کو بارش نہیں کہتے۔ بارش وہ ہے جو پورے شہر میں ہو، پورے ملک میں ہو، وہ ہے بارش، وہ اللہ ہی اتارتا ہے۔ یہ ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسری جو آیت قرآن پاک کی ہے جس میں ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے وہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں کہ تمہاری ماں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ اب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کیا ہے، تو وہ بھی ایک یعنی کہ ایتھینٹک بات نہیں ہے، ایک اندازہ ہے، اندازہ لگاتے ہیں۔ لیکن میں نے کئی کیس ایسے سنے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ بچہ ہوگا لیکن بچی ہو گئی، کئی جگہ میں نے سنا بچی ہوگی تو بچہ ہو گیا۔ تو یہ بھی لوگوں کو یعنی قرآن پاک سے دور کیا جا رہا ہے۔ آپ نے قرآن پاک کے اوپر یقین رکھنا ہے۔ اور آخری 2 باتیں جو ہیں، یہ کل کیا ہوگا یہ بھی اللہ ہی کو پتہ ہے، کسی کو نہیں پتہ۔ چاہے جائے کہ سائنسدان کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اس کو نہیں پا سکتے، یہ اللہ کے راز ہیں۔ اور جو آخری بات ہے اس میں یہ ہے کہ کس انسان کی کہاں موت آئے گی، کیسے آئے گی، یہ بھی اللہ ہی کو پتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک کے اوپر یقین نصیب فرمائے، اللہ کی کلام پر یقین نصیب فرمائے۔ میرے ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہے تو اس کو آگے شیئر لازمی کرنا ہے، آپ نے مجھے کمنٹ لازمی کرنا ہے، دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ السلام علیکم۔